اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے قبر کا حال تو صرف مردہ جانتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کا حال بھی جانتے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے اور انسان کی پہلی منزل قبر ہے۔ عام انسانوں کے لیے حال چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو قبر کے حالات دکھا دیے۔ آج صحیح بخاری کی 2 احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب اور اہل بدر کے انجام کو کس طرح بیان فرمایا۔ پہلی حدیث ہے، یہ دیکھیے، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 556 حدیث نمبر 178، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں پہ سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ایک تو ان دونوں میں پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا، ایک تو ہے نا پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی لی، اس کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک کے قبر پہ ایک لگا دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ ڈالیاں سوکھیں ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کا حال بھی دیکھ سکتے تھے، اور ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ جان بھی سکتے تھے کہ عذاب کس وجہ سے ہوا، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ عذاب کس وجہ سے ہلکا ہوتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوسری حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 501 حدیث نمبر 1154، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں سے ایک گندے ناپاک کرنے والے کنویں میں پھینک دینے کو حکم دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا، جب کسی قوم پر غالب آتے تو 3 راتیں وہاں گزارتے، ان مقام پہ گزارتے۔ بدر بھی میں 3 دن رہے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اونٹنی پر زین کسا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی چلے۔ وہ سمجھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو گئے، اور قریش کے کافروں کا نام بنام آواز دینے لگے۔ ان کا نام لیتے اور ان کے گناہوں کو فرماتے، فلانے فلانے کے بیٹے، فلانے فلانے کے بیٹے، اب تم کو ایسا اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہ مان لیتے، تو ہم سے جو جس ثواب اور اجر کا ہمارے مالک نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا ہے۔ تم نے جس عذاب کا پروردگار سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو پا لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے کہا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی لاشوں سے بات کریں جن میں جان نہیں، بولا وہ کیا سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں سے زیادہ نہیں، سننے والا انہی کے برابر سنتے ہیں۔ یہاں بھی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کا حال، ان پہ آنے والے عذاب کا علم دیا گیا، اور دونوں احادیث مبارک سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے اور مر چکے کافروں پر عذاب دیکھ رہے تھے۔ دوسرا، ان سے بات کر کے بھی بتا دیا کہ مردے سنتے بھی ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں واقعوں سے حقیقت سامنے آتی ہے، قبر کا حال اور برزخ کی کیفیت عام انسان کی نگاہ سے چھپی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب دکھایا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا نہیں سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قبر کا حال بھی دیکھتے ہیں، قبر کا عذاب بھی جان لیتے ہیں، اور کس وجہ سے ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب کم کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اور خدا کے واسطے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کے متعلق غلط باتیں نہ کرو، گناہ گار نہ بنو۔ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بخشے جائیں گے ہم؟ اس لیے شان مصطفیٰ پر احتیاط کا دامن نہ چھوڑو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے گناہوں سے بچیں، قبر کی تیاری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا جیسا نہ سمجھیں، قبر کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں اور عذاب کی نوعیت بھی جان لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں تاکہ قبر جنت کا باغیچوں سے بنے، نہ کہ جہنم کا گڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچاننے کی توفیق فرما، ان کی اطاعت نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور قیامت کے روز ہمیں ان کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا